السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فار آل اور میں ہوں ڈاکٹر سبطین۔ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان حواس خمسہ میں سے دو ایسی حصے ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی میں انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے، اور اسلام میں اور تمام مذاہب میں دو حصے ایسی ہیں جن پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ اس میں ایک حص دیکھنے کی ہے اور دوسری سننے کی ہے، لیکن پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لوگ تھوڑی تھوڑی غلطیوں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس مریض اکثر اگنورنس کی وجہ سے ایسے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ان میں ہمارے پاس جو بہت زیادہ رپورٹ ہونے والے مسئلہ ہے اس میں کان کے مسائل ہیں۔ بچپن میں ہی بچے کے کان اس لیے ضائع کر دیے جاتے ہیں کہ یا تو والدین کو پتہ نہیں ہوتا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یا وہ کسی عطائی ڈاکٹر سے علاج کروا کے اپنے بچے کا کان مستقل طور پہ تباہ کروا دیتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک نارمل سی چیز پہ جس کو کویک اور ان سکلڈ ڈاکٹر، ایون ان سکلڈ ڈاکٹرز خراب کر دیتے ہیں۔ بات ہے کہ ایک ویکس ہوتی ہے۔ اب ویکس کیا ہوتی ہے؟ خدا نے انسان کے کان کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اور کسی قسم کی فورن باڈی کو انٹریپٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کو پکڑ کر گلانے کے لیے، خدا نے کان کے اندر پسینے والے اور آئل سیکریشنز والے سیبیشس گلینڈز رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو جلد ہے اس کی تہیں مستقل طور پر چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان سب سے جو ایک چیز مل کے بنتی ہے، جس میں کان کے گرنے والے بال بھی شامل ہوتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا جو گولا ٹائپ بنتا ہے یا چھوٹی سی گولی بنتی ہے، اس کو ویکس کہتے ہیں۔ نارملی طور پہ یہ ویکس ہمارے جبڑے کی حرکت کی وجہ سے گلے میں گر جاتی ہے اور کان سے نکل جاتی ہے اور کان کو انفیکشنز سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کان کے بال سخت ہوتے ہیں، یا جن کے کان کی نالی پیدائشی طور پہ تنگ ہوتی ہے، یا ایسے لوگ جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے، ان میں یہ جو ویکس ہوتی ہے اس کی پروڈکشن نارمل سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان میں ویکس کے ڈپازٹس زیادہ بنتے ہیں، اور جب وہ نہاتے ہیں ان کے کانوں میں پانی جاتا ہے تو وہ ویکس پھول جاتی ہے۔ اس سے مریض کو کیا ایشو ہوتا ہے؟ مریض جب آتا ہے تو مریض یہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ میرا کان یکدم بند ہو گیا ہے، مجھے سنائی کم دیتا ہے، میری کان میں شوں شوں کی آوازیں آتی ہیں، مجھے چکر آتے ہیں، اور بعض اوقات ریفلیکسو کف یعنی کھانسی بھی اس کو آتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ تیلیاں مارتے ہیں، لوگ مختلف قسم کے تیل ڈالتے ہیں، لوگ مختلف قسم کے ٹوٹکے کرتے ہیں، اور جو اصل مسئلہ ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، یا پھر کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جس کو کان دیکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کویک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ایشو ہوتا ہے کہ بعض اوقات کان کی جو نالی ہوتی ہے اس کو ویکس یا تو وہ نکال نہیں پاتے، یا اس کو اتنے غلط طریقے سے انسٹرومنٹیشن کرتے، اتنے غلط طریقے سے نکالتے ہیں کہ کان کی نالی کے زخم ہو جاتے ہیں، اور وہ زخم بار بار انفیکشن کو جنم دیتے ہیں، اور جس سے اس کی کان کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور پرماننٹ کان ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کان کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس ویکس میں بار بار انفیکشن ہوتا رہتا ہے، اور اس سے کان کے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف بچے
یا بڑے مریض کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، بلکہ اس کی ایک ہیئرنگ ہس جو ہے وہ بھی ٹیمپریریلی یا پرماننٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو آپ برائے مہربانی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس چھوٹے سے مسئلے کو کسی بڑے مسئلے کی طرف کنورٹ مت کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔